بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 8ویں صدی ہجری کے ایک مشہور اور معروف بزرگ گزرے ہیں، جن کا مزار مبارک موجودہ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع فیض آباد کے ایک قصبے اشرف پر کچھوچا شریف میں واقع ہے۔ آپ کا اصل نام اشرف تھا، جو کہ آپ کے والد ماجد حضرت سلطان ابراہیم کا مطلب جو بلندی پر بیٹھا ہو۔ چنانچہ شاہ سمنان اپنے گھرانے عقیدت تصوف اور بزرگی کی غرض سے ہر طرح کے لحاظ سے ایک بلند مرتبے پر فائز تھے۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطان اس لیے کہتے ہیں کہ آپ تصوف کی حقیقت کی دلیل اور صوفیاء کی حجت ہیں۔ دوستو، آپ کو دربار شریف کی زیارت بھی کرائی جائے گی، دیکھتے رہیے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر کے ایسی سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ 650 سال گزرنے کے بعد بھی پوری دنیا میں آپ کا نام آج تک زندہ ہے اور آج بھی آپ کی اولاد دلوں پر راج کر رہی ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے بر صغیر میں جو سلسلہ شروع ہوا اسے سلسلہ اشرفیہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے محبت سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح اسلامی واقعات والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اشرفی سلسلے میں شامل ہونے والوں کو باقی تمام سلاسل سے بھی فیض ملتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹا سید عبد الرزاق جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی نے ہر مشہور درگاہ سے فیض لیا ہے اور یہ تمام فیض آپ کی نسل پاک میں آج بھی جاری اور ساری ہیں۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کا اگلا حصہ جہانگیر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کو قبضے میں رکھنے والا۔ جہانگیر کا لقب آپ کو مرشد شیخ علاء الحق گنج نباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا تھا۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سمنانی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کے نانا کا نام سلطان اسماعیل سامانی تھا۔ تو کتاب اشرف الفوائد کا صفحہ نمبر 28 پر آپ خود لکھتے ہیں کہ فقیر کا نسبی مادری سلطان اسماعیل سمنانی سے منسوب ہے۔ سمنان موجودہ ملک ایران کے صوبہ سمنان ہی کا ایک شہر ہے، جو کہ تہران سے مشرق میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ روایات کے مطابق یہ جگہ پیغمبر خدا حضرت نوح علیہ السلام کے 2 پڑپوتوں نے آباد کی تھی، جن میں سے ایک کا نام سم اور دوسرے کا نام لام تھا، اور دونوں بھائیوں نے مل کر اس جگہ کو آباد کیا تھا، تو اس کا نام سملام ہو گیا۔ پھر کثرت استعمال کی وجہ سے سملام کا لفظ سمنان میں تبدیل ہو گیا۔ پھر چونکہ شاہ سمنان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی اس شہر میں ولادت ہوئی، تو اس وجہ سے آپ کو سمنانی کہا جاتا ہے۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کو جب یہ کہنے کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علاقے میں تشریف لائے تو یہاں کے پانی کا ذائقہ اچھا نہیں تھا۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح آباد میں پہنچے اور آپ کو پانی پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس اچھا کچھ اچھا، یعنی کہ پچھلے علاقے کی پانیوں سے کچھ اچھا ہے۔ پھر اس علاقے کا نام اس وجہ سے کچھوچا مشہور ہو گیا، کچھ اچھا سے کچھوچا ہو گیا۔ اور کچھوچوی نام کے حوالے سے ایک اور روایت یہ پیش کی جاتی ہے کہ جب مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرزمین ہند میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں آپ کے آستان مبارک پر تشریف فرمائے، یعنی قیام فرمائے۔ آپ نے کچھ عرصہ اور وہاں مقیم ہو کر شدید عبادتیں اور ریاستیں کی۔ یہاں آپ پر تصوف کے کئی اسرار کھلے۔ یہیں پیر و مرشد کامل کی طرف سے آپ کو اپنے مستقل قیام کی جگہ بتائی گئی، جس کی وجہ سے آپ نے روح آباد کا سفر اختیار فرمایا۔ روح آباد پہنچتے ہی آپ نے فرمایا کچھوچا، یعنی یہ جگہ رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے شریف جیسی ہے۔ پھر یہ کچھوچا بعد میں کثرت استعمال سے کچھوچا بن گیا۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کے بارے میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں کہ جنات کو دور کرنے کے لیے سید اشرف جہانگیر سمنانی کا نام اور آپ کا مقام دونوں بڑا اثر رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، جتنی تصاویر آپ نے دیکھی آگے دیکھیں گے یہ ان بزرگان دین کی نہیں ہے بلکہ ویسے ہی لگا دی جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کو بزرگوں کی تصویریں تصور کریں گے تو آپ خود ہی گناہ گار ہوں گے۔
آپ ان جن لوگوں پر سرکش جنات کا اثر ہوتا ہے وہ مخدوم سمنان کی درگاہ پر جانے سے جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی کی ملاقات قطب المدار حضرت سید زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیت اللہ شریف میں ہوئی۔ ان دونوں حضرات نے جب ہندوستان تک اکٹھے سفر اختیار فرمایا، سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوران سیاحت تقریباً 500 اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کی، اور آپ سید عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر ہیں۔ آپ نے تصوف میں اتنا زیادہ مناقب حاصل کیے کہ آپ کو غوثیت کا درجہ حاصل ہو گیا۔ 27 رجب المرجب کو آپ کے مزار مبارک پر پوری دنیا کے تمام اولیاء اللہ کی حاضری ہوتی ہے۔ یہ حضرت امیر خسرو اور حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی اردو زبان کے نظم و نثر کے بانیوں میں سے ہیں۔ آج پورے بر صغیر میں اردو زبان لکھی اور بولی جا رہی ہے۔ اس کے بانیوں میں مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کا نام نامی بھی آتا ہے۔ موجودہ ایران کے شہر سمنان میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ایک چشم و چراغ حضرت سلطان محمود نور بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں کے حاکم بنے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے سید تاج الدین بہلول سلطان نے، اور ان کے بعد سید تاج الدین ان کے تخت پر بیٹھے۔ ان کے بعد ان کے فرزند سید نظام الدین محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمنان کے حاکم بنے۔ پھر ان کے بیٹے سید عماد الدین سلطان بنے۔ پھر ان کے لخت جگر سید ابراہیم حکمران بنے۔ ان تمام حکمرانوں نے سلطنت سمنان پر حکومت کی۔ سلطنت سمنان اپنے دور میں علم و فضل اور فضل و کمال کی بے مثال تھی۔ سید ابراہیم نور بخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور حکومت میں سلطنت سمنان سیاست، نظام حکومت اور تصوف کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ شریعت و طریقت کا ہر طرف دورہ تھا۔ سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو آپ کی شادی ایک عظیم صوفی گھرانے میں ہوئی۔ اس خاندان کا پیر ترکستان ابو یعقوب یوسف ہمدانی کے مرید خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھرانے سے گہرا تعلق تھا۔ ان کی اولاد سے ایک پارسا عابدہ اور زاہدہ خاتون سیدہ خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان ابراہیم کا نکاح ہوا۔ ان سے حضرت سیدہ خدیجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شرع خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سمنان کے حاکم سلطان ابراہیم بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ نامور عالم دین اور سید بھی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بیوی عطا فرمائی اور وہ بھی انتہا عابدہ، زاہدہ اور تصوف کی کوئیدہ تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹیاں عطا فرمائی۔ سلطان ابراہیم 8 سال تک بارگاہ الہی میں ایک صالح فرزند کے لیے دعائیں مانگتے رہے، جو ان کے انتقال کے بعد سلطنت سمنان کی باغ ڈور سنبھالے۔ ایک رات سلطان ابراہیم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کی مصلی پر روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ آپ کے خواب میں آپ کے جد اعلیٰ حضرت خواجہ احمد یسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے میری بیٹی غم مت کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ سیدہ خدیجہ کی آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت، آپ نے تہجد کی نماز ادا کی۔ پھر نماز فجر تک آپ ذکر الہی میں مصروف رہیں۔ نماز فجر کے بعد سلطان ابراہیم اور ان کی زوجہ ابھی اپنے روزمرہ کے معمولات سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک مجروح بزرگ حاضر ہو گئے۔ اس بزرگ کا نام شیخ ابراہیم مجروب تھا، اور شیخ ابراہیم سلطنت سمنان میں وہ واحد شخص تھے جو ہر جگہ بلا روک ٹوک جا سکتے تھے، یہاں تک کہ مال میں بھی اسے روکنے والا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ شیخ ابراہیم کی اس طرح اچانک بے وقت اور بے خبر امن سلطان ابراہیم کے لیے فکر مندی کا باعث بنی۔ سلطان ابراہیم کے بے ساختہ اٹھ کھڑے ہونے اور شیخ ابراہیم سے پوچھا، آپ اس وقت یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو شیخ ابراہیم آتے ہی انتہائی جذب کے عالم میں کہنے لگے، تمہیں بیٹا چاہیے، کل سودا کرو اور 1000 اشرفی دو اور اشرف لے لو۔ یہ سنتے سلطان ابراہیم نے فوراً 1000 اشرفی شیخ ابراہیم مجذوب کے حوالے کر دی۔ جب شیخ ابراہیم نے 1000 اشرفی لے لی تو کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک کنوار نایاب عطا کر دیا۔ شیخ ابراہیم اشرفیاں لے کر تھوڑی دیر ہی دور چلے ہوں گے کہ فوراً سلطان ابراہیم کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس طرح رات کے خواب کی تائید ہو گئی۔ پھر رفتہ آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 712 ہجری میں مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مخدوم سمنان نے شاہی ناز و نام کے ساتھ پرورش پائی۔ گھر کا ماحول مذہبی تھا، جس کی وجہ سے آپ بچپن میں ہی فطرت اسلام کی طرف مائل تھے۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی ہوئی تو آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کروائی گئی۔ شاہ سمنان نے اپنے بیٹے کی رسم خوانی پر بڑا اہتمام کیا۔ بڑے بڑے علماء و مشائخ بلوائے گئے۔
آپ کی رسم بسم اللہ خوانی حضرت عمار الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ سے ہوئی۔ رسم بسم اللہ کے لیے اس دور کا سب سے بڑا عالم اور نیک شخص بلایا جاتا تھا۔ پھر ایک تختی پر جو بچے کا سبق ہوتا تھا وہ لکھ دیتے تھے، کیونکہ یہ بچے کا پہلا سبق ہوتا تھا، اس لیے بڑے خوبصورت طریقے سے تختی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیتے تھے۔ یہ عام روایت تھی کہ زیادہ تر 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کی عمر میں بھی رسم بسم اللہ کہی جاتی تھی۔ رسم بسم اللہ کے بعد مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور پر قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا۔ قاری علی بن موسیٰ حمزہ کوفی کو آپ کے لیے بطور استاد مقرر کیا گیا، جو کہ قرآن اور قرآن مجید اور تجوید کے بہت بڑے استاد اور عالم دین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ قوت حفظ اور ذہانت سے نوازا تھا، چنانچہ مخدوم سمنان نے 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں کے ساتھ قرآن مجید حفظ کر لیا۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے 80 حاضر کے تمام مروجہ علوم اور فنون حاصل کر لیے۔ آپ نے سپہ گری کے تمام فنون جیسے گھوڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی 14 سال کی عمر میں مکمل سیکھ لیا۔ اس کے علاوہ آپ حصول علم کے لیے کبھی کبھی بغداد کا سفر بھی اختیار فرماتے تھے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں بڑے جید شخصیات شامل تھیں۔ ان میں مشہور نام الدین علا دولہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جنہوں نے مخدوم سمنان کو ظاہری علم سے مالا مال کیا۔ جب مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی کی عمر مبارک 13 سال تھی تو اس وقت آپ کو استاد محترم شیخ رکن الدین علا دولہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمنانی 60 سال کی عمر میں آپ کو پہنچ چکے تھے، تو شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی مخدوم سمنان کے اساتذہ میں شامل ہیں، جو کہ بلند پائے کے عالم دین تھے۔ عصری علوم حاصل کرنے کے بعد مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا زیادہ تر وقت تدبر اور تفکر میں گزار دینے کے ساتھ ساتھ زیادہ وقت گزارتے، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا زیادہ تر وقت حجرے میں گزارتے تھے۔ سلطنت شاہانہ جاہ و جلال سے دوری کی وجہ سے یہ بنی کہ جب آپ کے ظاہری تعلیم مکمل ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام کو آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھیج دیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو اسم ذات کا وظیفہ عطا کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو فیض دیا اور اذکار اویسیہ کی تعلیم فرمائی۔ جب مخدوم سمنان رضی اللہ تعالیٰ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک 15 سال کی ہوئی تو والد گرامی سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ سلطان سمنان کی عمرہ اور وزراء نے فیصلہ کیا کہ آپ ہی کو والد کی جگہ تخت نشین کیا جائے، چنانچہ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سلطنت سمنان کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ آپ نے ملک سمنان پر تقریباً 10 سال تک حکومت کی۔ 27 رمضان المبارک کو جب آپ کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو آپ کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے، اب آپ کی دوسری حکومت شروع ہونے والی ہے، لہٰذا آپ یہ تخت اپنے بھائی کے حوالے کر دیں۔ پھر جب عید کا دن آیا تو آپ نے تخت کو چھوڑ دیا اور اپنے بھائی محمد کے حوالے کرتے۔ پھر والدہ سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے پیر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ والدہ ماجدہ چونکہ ایک ولی تھی لہٰذا انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ نے شاہی لباس اتار کر اپنے بھائی کو دے دیا اور خود فقیری کا لباس پہن کر عازم سفر ہو گئے۔ آپ کی روانہ ہوتے وقت ہر آنکھ اشکبار تھی، تمام لوگ آپ سے مصافحہ کرنے کو دوڑ رہے تھے۔ والدہ نے حکم دیا کہ میرے بیٹے کو ساتھ فوج جائے، چنانچہ فوج آپ کو الوداع کہنے کے لیے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب مخدوم سمنان سرحد پر پہنچے تو آپ نے فوج سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم واپس ملک سمنان جاؤ، وہاں میرے بھائی کو تمہاری ضرورت ہے، مجھے کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ میں اکلوتا قلعوں کو فتح کرنے نہیں جا رہا، بلکہ میں تو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دلوں کو فتح کرنے جا رہا ہوں، جس کے لیے کسی فوج کی نہیں بلکہ اعلیٰ اخلاق کی ضرورت ہے۔ اب مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمنان سے بخارا کا سفر اختیار فرمایا اور صرف 2 خادم آپ کے ہمراہ تھے۔ سمنان آج کل ملک ایران کا شہر ہے۔ تو سبحان اللہ، کیسی یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔